بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، پارٹ نمبر 83، جلد نمبر 3، فصل 1 اور ٹاپک نمبر 5، پیج نمبر 48 سے۔ حسن اخلاق مومن کو اولیاء اور ابدال کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 31۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ابدال محض اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت، سخاوت نفوس، دلوں کی سلامتی اور تمام مسلمانوں کے لیے مہربانی کے باعث جنت میں داخل ہوں گے۔ اس حدیث کو امام بہقی اور ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 32۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے ابدال جنت میں کثرت نماز اور روزے کے سبب داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنے صدور کی سلامتی اور نفوس کی سخاوت کے سبب جنت میں داخل ہوں گے۔ اسے امام بہقی اور ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کا ستون یمن کے عصب ایک طبقہ اولیاء کا نام اور شام کے ابدال ہیں، اور وہ 40 مرد ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی اور کو لے آتا ہے، نہ تو وہ عبادت میں کوتاہی برتنے والے ہیں اور نہ ہی باہم ہلاکت میں پڑنے والے، اور نہ ہی دور سے ایک دوسرے پر وار کرنے والے ہیں۔ انہیں یہ مقام و مرتبہ کثرت نماز و روزہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی سخاوت، دلوں کی صحت اور تمام مسلمانوں کے خیر خواہ ہونے کی بدولت ملا ہے۔ اسے امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ فصل 1 کا ٹاپک نمبر 6، اخلاق حسنہ خیر و بھلائی اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 34۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے بندوں کو اپنے علم کے ساتھ پیدا کیا، پس میں نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اسے حسن خلق یعنی عمدہ اخلاق سے نوازا، اور جس کے ساتھ اس کی سیاہ کاریوں کی بدولت برائی کا ارادہ فرمایا تو اسے اخلاق سیئہ برے اخلاق میں مبتلا کر دیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور سیوطی نے بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے۔ اسے امام طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ ٹاپک نمبر 7، اخلاق حسنہ سے مزین افراد روز قیامت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور مقرب ہوں گے۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرے محبوب ترین اور قیامت کے دن میرے قریب ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔
مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 37 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو تم میں سے اخلاق میں سب سے بہتر ہوں، نیز وہ لوگ جو ایک دوسرے کے قریب ہوں، مزید برآں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں اور اس کے صلے میں ان سے بھی محبت کی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے نہایت ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، جو پیاروں میں جدائی کا باعث بنتے ہیں، افتراق و انتشار کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، اور جو بے گناہوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی، خطیب بغدادی اور ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 38 ایک روایت میں حضرت ہارون بن رعاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو روز قیامت مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے ہوں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، جی ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوں گے، وہ لوگ جو دوسروں کے لیے اپنے کندھے جھکائے ہوئے ہوں گے، یعنی بھرپور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے، دوسروں سے محبت کرنے والے ہوں گے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس حدیث کو امام معمر بن راشد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ٹاپک نمبر 8، روز قیامت میزان میں سب سے وزنی شے اخلاق حسنہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 39 حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 40 امام طبرانی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میزان میں سب سے پہلے اچھے اخلاق رکھے جائیں گے۔ حدیث نمبر 41 حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں نے کچھ حیرت انگیز دیکھا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے دیکھا۔ اس شخص کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب تھا۔ اچانک اس کے پیچھے سے اس کا حسن خلق آ گیا اور اس نے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلا حجاب پہنچا دیا۔ اسے امام خراتی، حکیم ترمذی اور واسطی نے روایت کیا ہے۔ ٹاپک نمبر 9، اخلاق حسنہ جنت کی ضمانت ہے۔ حدیث نمبر 42 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت میں لے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا خوف یعنی تقوی اور اچھے اخلاق۔ ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جو لوگوں کو بکثرت جہنم میں لے جائیں گی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، زبان اور شرمگاہ۔ اسے امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ ترمذی کے ہیں اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح غریب ہے۔
حدیث نمبر 43 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کی ابتدائی حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ کو ترک کر دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو عمدہ اور حسین بنا لے۔ اسے امام ابو داؤد، طبرانی، بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 44 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دے کہ یہ باطل عمل ہے، اس کے لیے اطراف جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا۔ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک مکان بنایا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے بنائے اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا۔ اسے امام ترمذی، ابن ماجہ، طبرانی، خراتی اور ابن مفلح مقدسی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 45 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کی بیماری میں عیادت کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا، اے خادمہ، ہمارے بھائیوں کے کھانے کے لیے کچھ لاؤ، چاہے تازہ کھجوریں ہی ہوں۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعلیٰ اخلاق اہل جنت کے اعمال میں سے ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور قزائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 46 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سبز رنگ کی لوہے زبرجد بنائی ہیں، جس میں تحریر فرما دیا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں۔ میں نے 310 سے زائد اخلاق ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو ان میں سے چند اخلاق اس گواہی کے ساتھ اختیار کر لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے امام طبرانی اور طیالسی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 47 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے میرے دوست، اپنے اخلاق عمدہ رکھ، اگرچہ برتاؤ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے والا حسن اخلاق کے باعث نیکوکاروں کے داخل ہونے کی جگہ سے گزرے گا۔ حسن اخلاق کے مالک کے لیے میرا پیشگی وعدہ ہے کہ میں اسے اپنے عرش کے سائے تلے رکھوں گا، اپنی جنت کے خاص چشموں سے اسے سیراب کروں گا اور اسے اپنی خاص قربت میں جگہ دوں گا۔ اسے امام طبرانی اور دیلمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 48 حضرت عبداللہ بن راشد روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 170 اخلاق ہیں، اگر کوئی بندہ ان میں سے کسی ایک اخلاق کو بھی اپنا لے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس حدیث کو امام طیالسی
اور طبرانی نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 49، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس بندے کا خلق اور خلق یعنی صورت اور سیرت کو اچھا بنایا، اسے دوزخ کی آگ کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اسے امام طبرانی اور دہلوی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 50 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہم عورتوں میں سے کسی ایسی عورت کو دیکھا ہے جس کے اس دنیا میں 2 شوہر ہوں، یعنی ایک کی وفات کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کی ہو، پھر وہ عورت فوت ہو جائے اور وہ دونوں شوہر بھی فوت ہو جائیں اور وہ جنت میں جاتے ہیں، تو وہ عورت ان میں سے کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، وہ آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ اے ام حبیبہ، حسن سلوک دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کا مالک ہے۔ اسے امام خراتی، ابن حیان اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ فصل 1 کے آثار و اقوال۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نوجوان میں 9 اچھے اخلاق ہوں اور ایک بری خصلت ہو تو وہ ایک برا خلق ان 9 اخلاق حسنہ کو برباد کر دیتا ہے۔ سو تم جوانی کی لغزشوں سے بچے رہو۔ اسے شمس الدین الہادی نے تنقیح تحقیق احادیث التعلیق میں ذکر کیا ہے۔ قول نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حسن اخلاق 3 چیزوں میں پایا جاتا ہے: 1 حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، 2 رزق حلال طلب کرنا، 3 اہل و عیال پر خرچ کرنے اور دیگر معاملات میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا۔ اسے امام غزالی نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 3، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی تو رونے لگے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ، تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ صبح تک یہی دعا کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا، اے ابو درداء، آپ رات بھر حسن اخلاق ہی کی دعا کرتے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ام درداء، مسلمان بندے کا اخلاق اگر اچھا ہوگا تو اس کا اخلاق اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر اخلاق برا ہوگا تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ مسلمان بندہ سویا ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کی بدولت اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے ابو درداء، سوئے ہوئے کو کیسے معاف کر دیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کا بھائی رات کو اٹھ کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو اس کے اپنے بھائی کے بارے میں کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس طرح وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ قول 4، امام حسن بصری اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں کے بارے میں فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں۔ اسے امام قشیری نے بیان کیا ہے۔ اقوال نمبر 5، حضرت سفیان بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بشیر سے کہا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا میں سے تھے،
آپ مجھے ہم سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کے نیک اعمال کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا وہ اسلاف عمل آسان یعنی تھوڑا کیا کرتے اور اجر زیادہ پاتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن تھا؟ انہوں نے کہا اپنے دلوں کی سلامتی کی وجہ سے، یعنی ان کے دلوں کے آئینے دوسروں کے لیے بغض، حسد اور کینہ کی میل سے پاک ہوتے تھے۔ اسے ابن السری نے روایت کیا ہے۔ قول نمبر 6، حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا بد اخلاق کی مثال ٹوٹے ہوئے مٹی کے گھڑے کی ہے، جس سے نہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹی میں بدلا جا سکتا ہے۔ قول 7، امام حارث المحاسبی فرماتے ہیں کہ تین چیزیں نہایت پسندیدہ ہیں لیکن وہ زمانے سے معدوم ہو گئی ہیں: خوبصورت چہرے کے ساتھ خوبصورت کردار، دین کی پختگی کے ساتھ خوبصورت اخلاق، اور لوگوں کے ساتھ بددیانتی سے پاک خوبصورت بھائی چارہ۔ اسے امام خطیب بغدادی، ابن الجوزی اور مزید نے بیان کیا ہے۔ قول 8، حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابدال کے اخلاق یعنی لازم صفات میں سے ہے کہ وہ بغض و نفرت اور حسد و کینہ کے شرور سے دلوں کو سلامت رکھنے والے اور اپنے بھائیوں کی خیر خواہی چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اسے امام سلمی نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 9، حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ابدال کے اخلاق یعنی لازم صفات میں سے ہیں۔ 1، ورع کی جستجو میں رہنا، نیک ارادے رکھنا، مخلوق خدا کے لیے بغض و نفرت اور حسد و کینہ سے دلوں کو سالم اور محفوظ رکھنا اور ان کی خیر خواہی چاہتے رہنا۔ اسے امام سلمی نے بیان کیا ہے۔ قول 10، حضرت حسن بن صالح بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسن اخلاق کے بارے میں امام حسن بصری سے پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا سخاوت کرنا، سادگی اختیار کرنا اور دوسروں کی سختی و زیادتی کو برداشت کرنا حسن اخلاق ہے۔ اسے ابن ابی دنیا نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 11، حسین بن احمد بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے القطانی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ جو اخلاق میں آپ سے بڑھ گیا وہ تصوف میں آپ سے سبقت لے گیا۔ اسے امام قشیری نے بیان کیا ہے۔ حدیث اقوال نمبر 12، امام قطانی فرماتے ہیں تصوف سراسر اخلاق کا نام ہے۔ جس شخص کے اخلاق تم سے بہتر ہو گئے سمجھو وہ صفائے قلب میں بھی تم سے آگے نکل گیا۔ اسے امام قشیری نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 13، سلف صالحین فرمایا کرتے تھے درجات کی بلندی اخلاق حسنہ ہی میں ہے، اور جو اخلاق میں تم سے بہتر ہو گیا وہ درجات میں بھی تم سے بلند ہو گیا۔ قول نمبر 14، حضرت شاہ کرمانی فرماتے ہیں دوسروں سے اذیت کو روکنا اور دوسروں کی سختی و زیادتی کو برداشت کرنا حسن اخلاق کی علامت ہے۔ اسے امام قشیری نے بیان کیا ہے۔ قول 15، حضرت وہب فرماتے ہیں جو شخص اچھے اخلاق پر 40 دن مداومت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی فطرت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے امام قشیری نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 16، کہا گیا ہے مخلوق کی جفا کو اور حق کے فیصلوں کو بغیر کسی قلبی اضطراب اور قلق کے قبول کرنا حسن خلق ہے۔ اسے امام قشیری اور جیلانی نے ذکر کیا ہے۔ قول نمبر 17، کہا گیا ہے طبیعت پر بوجھل چیزوں کو اچھے طریقے سے برداشت کرنا حسن اخلاق ہے۔
اسے امام قشیری نے بیان کیا ہے۔ پیج نمبر 66 پر ہم اس پارٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔